السلام علیکم 5 کلاس۔ امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کے سبق نمبر 14 آؤ بچوں سنو کہانی برائے مطالعہ کی پڑھائی کریں گے۔ جی 5 کلاس، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی کہانیاں سننا اور پڑھنا پسند ہیں، وجہ بھی بتائیں۔ تو 5 کلاس، مجھے سبق آموز کہانیاں پڑھنا پسند ہیں جن کے آخر میں کوئی نتیجہ نکلتا ہو۔ سبق آموز کہانیوں سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہانی لکھنے کے لیے کہا جائے تو 5 کلاس آپ کیسی کہانی لکھنا چاہیں گے؟ بالکل، اگر مجھے کوئی کہانی لکھنے کے لیے کہا جائے گا تو میں اخلاقی اور سبق آموز کہانی لکھنا چاہوں گی۔ آئیے 5 کلاس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے پرانے زمانے کے دو دوستوں کی۔ دونوں کاروبار کے سلسلے میں اپنے ہمسایہ ملک گئے۔ شروع میں تو انہیں کوئی خاص روزگار نہ ملا اور وہ چھوٹے موٹے کاموں سے گزارا کرتے رہے۔ انہوں نے پھر کساب کا پیشہ اختیار کیا۔ کساب یعنی کہ گوشت بنانے کا، اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ فروخت کرنا، بیچنا۔ کچھ مدت کے بعد، عرصہ، جب ان کے پاس خاصی رقم جمع ہو گئی تو انہوں نے وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ساری کمائی ایک تھیلی میں ڈالی اور واپسی کی راہ لی۔ راستے میں انہوں نے ایک اندھے فقیر کو صدا لگاتے دیکھا۔ صدا، آواز، ہائے میری قسمت، آنکھوں کی روشنی بھی گئی اور دولت بھی، کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ ان دونوں نے اندھے فقیر کی گریہ زاری سنی۔ گریہ زاری، پکار، صدا۔ تو اس سے پوچھا، بھائی تم ہو کون اور قسمت سے یوں شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ اندھے فقیر نے ایک آہ بھری، سانس، اور کہا، کیا بتاؤں بھائیو، ایک وقت تھا میں بھی تمہاری طرح سکھی تھا۔ میری بھی بہت سی جائیداد تھی۔ میری بدقسمتی کہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور میں امیر سے فقیر ہو گیا۔ ان دونوں آدمیوں میں سے ایک نے کہا، مگر تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ کاش ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے؟ اندھے فقیر نے کہا، کبھی میرے پاس ہزاروں روپے ہوتے تھے، اب جی چاہتا ہے کہ اپنا نہ سہی دوسروں کا روپیہ ہی اپنے ہاتھ پر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے جی خوش کر لوں۔ وہ دونوں بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنی تھیلی فقیر کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا، لو بھائی تم اپنا دل خوش کر لو۔ اندھے فقیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور تھیلی کھول کر سکے ٹٹولنے لگا، یعنی کہ دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں دوستوں نے اپنی تھیلی فقیر سے واپس مانگی۔ یہ سنتے ہی فقیر کے تیور بدل گئے۔ اس نے کہا، تھیلی؟ کون سی تھیلی؟ کس کی تھیلی؟ وہ کہنے لگے، بس اب بہت ہو گیا مذاق، ہماری تھیلی واپس کرو، ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے۔ فقیر نے تھیلی کو مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا اور کہنے لگا، کیا زمانہ آ گیا ہے، ساری عمر بھیک مانگ کر میں نے پیسہ جمع کیا اور تم میری عمر بھر کی کمائی چھیننا چاہتے ہو؟ اتنا کہہ کر فقیر چل دیا۔ ان دونوں نے فقیر سے اپنی تھیلی چھیننے کی کوشش کی تو وہ زور زور سے چلانے لگا، ارے لوگو مجھے بچاؤ، یہ ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں۔ فقیر کی چیخو پکار سن کر لوگ دوڑے چلے آئے اور ان دونوں کو ڈاکو سمجھ کر پکڑ لیا۔ وہ بیچارے لوگوں کو یقین دلاتے رہے کہ پیسہ ان کا ہے۔ فقیر نے دھوکے سے ہتھیایا ہے، مگر ان کی بات کسی نے نہ سنی۔ جب مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو لوگ اس فقیر اور دونوں آدمیوں کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ بہت عقل مند تھا۔ اس نے پہلے فقیر اور پھر دونوں آدمیوں کی کہانی سنی۔ کچھ دیر غور کرنے کے بعد اس نے ایک بڑی سی کڑاہی منگوائی اور حکم دیا کہ اس کڑاہی میں پانی ڈال کر گرم کیا جائے۔ دونوں آدمی بادشاہ کا حکم سن کر ڈر گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بادشاہ انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر مار دے گا۔ موت کے خیال سے وہ لرز گئے۔ لرز جانا، کانپ جانا۔ بادشاہ کی سخت گیری اور انصاف پسندی بہت مشہور تھی۔ کڑاہی میں پانی ابلنے لگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، تھیلی کھول کر سارے سکے پانی میں ڈال دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی، یعنی کہ بادشاہ کا حکم مانا گیا اور سارے سکے پانی میں ڈال دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کو کڑاہی سے دور ہٹ جانے کا حکم دیا
اور خود کڑاہی کے پاس جا کر پانی کی سطح کو غور سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کڑاہی کا پانی گرا دیا جائے، روپے ان دونوں کے حوالے کر دیے جائیں، فقیر جھوٹا ہے، اسے قید میں ڈال دیا جائے۔ بادشاہ کا فیصلہ سن کر دونوں آدمیوں کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاہی فیصلے کے مطابق انہیں ان کا روپیہ واپس مل گیا۔ دونوں بادشاہ کو دعائیں دیتے رخصت ہو گئے۔ فقیر کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا کہ بادشاہ کو ان آدمیوں کی سچائی اور فقیر کے جھوٹ کا کیسے پتہ چلا۔ لوگ یہ بات جاننے کے لیے بے چین تھے۔ آخر قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو بادشاہ نے کہا، ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ روپیہ ان دونوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر دربار میں موجود ہر شخص بادشاہ کی دانائی، عقل مندی اور انصاف پسندی پر اش کر اٹھا۔ سچ ہے سانچ کو آنچ نہیں۔ تو 5 کلاس اس کہانی سے ہم نے سبق سیکھا کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، سچ کبھی ہارتا نہیں ہے۔ سچ اللہ اور اس کے رسول کو بھی بہت پسند ہے۔ سچ بولنے سے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ دھوکہ دہی، جھوٹ بولنے اور کسی کا مال ہتھیانے جیسی عادات کو برا جانیں، کیونکہ یہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتی ہیں اور اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتے ہیں۔ 5 کلاس کہانی کو پڑھ کر سمجھیں اور بتائیں، دونوں دوستوں نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ جواب، دونوں دوستوں نے کساب کا پیشہ اختیار کیا اور گوشت فروخت کرنے لگے۔ اگلا سوال ہے، بادشاہ نے مسئلے کا حل کیسے نکالا؟ جواب، بادشاہ نے ایک بڑی کڑاہی میں پانی ڈلوا کر گرم کروایا اور اس کھولتے ہوئے گرم پانی میں تمام سکے ڈال دیے۔ بادشاہ نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ روپیہ ان دو دوستوں نے گوشت فروخت کر کے کمایا ہے۔ روپیہ دونوں دوستوں کو مل گیا اور فقیر کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اگلا سوال ہے، اندھے فقیر نے کس بات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی؟ اندھے فقیر نے اپنے اندھے پن اور فقیر ہونے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اگلا سوال ہے، اندھا فقیر کون سے الفاظ بار بار دہرا رہا تھا؟ جواب ہے اس کا، اندھا فقیر بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا کہ کاش مجھے ایک بار پھر اپنے ہاتھ پر روپیہ رکھنے کا موقع مل جائے۔ 5 کلاس اگر آپ بادشاہ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ جواب، اگر میں بادشاہ کی جگہ ہوتا تو میں بھی سچائی کا ایسے ہی کھوج لگاتا جیسا کہ اس کہانی میں بادشاہ نے لگایا۔ جی 5 کلاس، اس کہانی میں کیا اخلاقی سبق پوشیدہ ہے؟ جواب، اس کہانی میں یہ اخلاقی سبق پوشیدہ ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ سچ کو آنچ نہیں۔ 5 کلاس اردو کے سبق نمبر 14، آؤ بچوں سنو کہانی کی پڑھائی کریں اور اس کے سوال جواب سمجھ کر پڑھیں اور یاد کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔